جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے ہیں، اسلام لانے کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زمانہ شناس نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ حضور علیہ السلام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے ہیں اور زندگی کا ایک وقت آپ نے مبارک سرزمین مکہ معظمہ میں گزارا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی جو نظر رحمت ہے وہ پوری دنیا میں تھی۔ حضور پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے، صرف اس وقت کے موجود لوگوں کو نہیں، قیامت تک جن لوگوں نے آنا تھا حضور علیہ السلام کو تمام خطوں کے انسانوں کی جو کیفیات تھیں اس کے مشاہدات حضور کو کرا دیے گئے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے۔ جب فاروق اعظم تشریف لائے ہیں نا اسلام میں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 39 لوگوں پر مشتمل تھی۔ 40واں عدد اہل اسلام کا فاروق اعظم نے پورا کیا ہے۔ فاروق اعظم اسلام قبول کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو رہی ہے؟ 40۔ فاروق اعظم کے اسلام لانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اسلام کی عزت کے لیے فاروق اعظم کو مانگا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس کی عزت کے لیے؟ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے حضور صحن حرم میں فاروق اعظم کو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ جو آج کچھ بدبخت جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات پہ پراپگنڈا کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان لوگوں کے یہ ایجنٹ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن سے فاروق اعظم کی عظمت اور کردار کو نکالا جائے، کیونکہ پوری تاریخ انسانیت میں جو سنہری دور انبیاء کرام کے بعد جو سنہری دور فاروق اعظم کا دور ہے، وہ کوئی اور دور اس طرح کا دور زمانے میں نہیں دیکھا۔ سب سے بہترین دور حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد سب سے بہترین دور خلافت راشدہ کا دور ہے، خلفائے راشدین کا۔ لیکن خلفائے راشدین میں سے بھی جو سب سے نمایاں دور ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی نظر صرف مکہ معظمہ کی سرزمین پر نہیں تھی کہ حضور اسلام کی عزت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو حضور نے کسی اور کو کیوں نہیں مانگا، بلکہ پوری کرۂ ارض پر حضور دیکھ سکتے تھے کون سا فرد ہے جس کے آنے سے اسلام کو عزت مل سکتی ہے، لیکن حضور نے پورے کرۂ ارض کو دیکھ کے اسلام کی عزت کے لیے مانگا کسے ہے؟ فاروق اعظم کو۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جب یہ اسلام میں آئیں گے تو اسلام کو عروج ملے گا، اسلام کو عزت ملے گی۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، مائیکل ایچ ہارٹ، یہ عیسائی ایک مورخ ہے، اس نے بڑی کتاب لکھی ہے دا 100، جس میں وہ 100 لوگوں کی اس نے داستان لکھی ہے کہ دنیا کے 100 عظیم ترین لوگ، اس میں سے 2 صفحے اس نے حضرت عمر کے شان میں لکھے۔ چونکہ دامن وقت میں وہ وقت نہیں، گنجائش نہیں کہ میں وہ 2 صفحوں کی جو لینے یا سطریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، صرف ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر فاروق اعظم اسلام قبول نہ کرتے تو اسلام عرب سے باہر نہ جاتا۔ یہ جو اسلام کو عالمی مذہب بنایا ہے یہ فاروق اعظم نے بنایا ہے۔ اور جس دن فاروق اعظم اسلام قبول کر کے آ رہے ہیں، بدھ شریف کو حضور نے دعا مانگی ہے حضرت فاروق اعظم کے اسلام کے لیے۔ جمعرات کو فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا۔ جیسے ہی فاروق اعظم کلمہ پڑھ رہے ہیں حضور اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، مولا علی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ابھی یہاں نعرے لگ رہے ہیں کہ جبریل امی تشریف لائے اور سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام قبول کیجئے۔ جیسے آپ فرش پر فاروق اعظم کی آمد پر آپ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور میرے اختیارات ہیں،
آسمانوں کے اوپر جب ادھر فاروق اعظم کلمہ پڑھ رہے تھے، آسمانوں کے اوپر تمام فرشتے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ فاروق اعظم کی تشریف آوری پہ صرف اہل اسلام ہی خوش نہیں، فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے تو آسمانوں کے اوپر بھی خوشی کا سما ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جب اسلام لے کے آئے ہیں، دنیا میں سب سے عظمت والی مسجدیں کون سی ہیں؟ 3 مسجدیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظمت رکھتی ہیں۔ کون سی 3 مسجدیں؟ ایک مسجد حرام بیت اللہ، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی۔ دھیان سے سنیں، مسجد حرام میں سب سے پہلی نماز کس نے پڑھوائی ہے؟ فاروق اعظم نے پڑھوائی ہے۔ میرے خیال میں صرف ان لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے جنہوں نے صحن حرم میں نماز پڑھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیں، جو انسان سجدے صحن حرم میں کرتا ہے، جو کیفیت اور روحانیت انسان کو صحن حرم میں حاصل ہوتی ہے، کسی اور مسجد میں سجدہ کرنے سے وہ حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک سجدہ وہاں پہ کر رہے ہیں، ایک نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کی جو مسجدیں ہیں دیگر ملکوں میں، شہروں میں، جب وہاں انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا سر اور جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن دل مسجد میں نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، وگرنہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ حساب کتاب بھی کر رہے ہیں، فلاں جگہ پہ میں نے جانا ہے، فلاں جگہ فلاں شخص نے میرے پیسے دینے ہیں، فلاں شخص نے جو ہے وہ مجھ سے سامان لیا تو پیمنٹ نہیں کر رہا، خیال اس کا دل وہاں پہ حاضر نہیں۔ میرے سامنے قرآن مجید ہے، جب انسان صحن حرم میں سر رکھتا ہے نا تو اس کا سر بھی صحن حرم میں ہوتا ہے، اس کا دل بھی صحن حرم میں ہوتا ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر تو 1,00,000 نمازوں کا ہے ہی، لیکن جو کیفیات نماز کی اس جگہ پر بنتی ہیں وہ دنیا کے دیگر مساجد میں نماز کی وہ کیفیت انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔